السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کو ایک بہت بڑا، اس حکومت کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیا گیا ہے، اور یہ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے لیے ایک بڑی شرمندگی کی بات ہے اور بڑی ہی شرم کی بات ہے کہ پاکستان کے ایک سفارتکار کو، پاکستان کے ایک ایمبیسڈر کو امریکہ سے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، امریکہ سے نکال دیا گیا ہے، ان کو ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بڑی اہم ترین معلومات اس وقت میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ سفری پابندیوں کے حوالے سے امریکہ کے اندر پاکستانیوں کی انٹری کے حوالے سے ایک بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ کیا امریکہ پاکستانیوں کے اوپر پابندی لگا سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے بھی کچھ معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ تیسرا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پریشر کے بعد جس طرح سے زیلنسکی کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، پریشر بلڈ اپ کیا گیا تھا، بالکل اسی طریقے سے جو کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں ان کے اوپر بھی پریشر ڈالا گیا، وہ استعفیٰ دے گئے ہیں۔ اس کی بھی کچھ اپڈیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ چوتھا یہ کہ سعودی عرب کے اندر بڑی اہم ترین ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں۔ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو اس وقت معاملات ہیں اس میں سعودی عرب بڑا اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے، اور یوکرین اور روس کے درمیان جنگ بندی کے لیے سعودی عرب کے اندر بڑی اہم ترین ملاقات ہو رہی ہے، اور ایک اہم ترین شخصیت کی وہاں پر انٹری ہوئی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی کچھ معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ تو 3-4 خبریں ہیں، کچھ پاکستان کی ہیں، زیادہ تر انٹرنیشنل اور بین الاقوامی سطح کی ہے، عالمی لیول کی ہے۔ پہلی خبر یہ کہ پاکستان کے ایک انتہائی اہم ترین سفارتکار کو، پاکستان کے ایک انتہائی اہم ترین ایمبیسڈر کو امریکہ سے ڈیپورٹ کر دیا گیا، امریکہ سے نکال دیا گیا۔ ایک ایمبیسڈر جو کہ امریکہ کے اندر پہنچے، ان کو وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا گیا، انہیں وہاں سے ملک بدر کر دیا گیا۔ اب یہ کتنی شرم اور رسوائی کی بات ہے، کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ آلریڈی امریکہ پاکستان کے اوپر پریشر بلڈ اپ کر رہا ہے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ابھی چند دن پہلے جو ہے شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ اس شکریہ کے اوپر جو ہے پاکستان میں بڑے ڈھول بجائے جا رہے تھے، پاکستان کے اندر بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا، پاکستان کے اندر بڑا ناچ گانا کیا جا رہا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے بڑے شادیانے بجائے جا رہے تھے، بڑے تبلے کے اوپر ڈانس ہو رہا تھا، اور بڑے خوش ہو رہے تھے۔ لیکن ٹھیک 24 گھنٹے بعد ایک تو انہوں نے سفری پابندیوں کے حوالے سے ایک لسٹ نکالی جس کے اندر ممکنہ طور پر پاکستان کا نام بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے سفیر کے ساتھ اب یہ برا سلوک کیا گیا ہے کہ اس کو وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ تو کیا اس کے اوپر بھی شہباز شریف نے کوئی ٹویٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیگ کر کے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جب شکریہ ادا کیا گیا تو شہباز شریف اس کے اوپر بڑا خوش ہوا، شہباز شریف نے اسے ٹھک کر کے ٹویٹ کر دیا۔ تو اب اس معاملے کے اوپر بھی ٹویٹ کرتا ہوں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج عمران خان ہوتا، عمران خان کی گورنمنٹ ہوتی یا عمران خان وزیر اعظم ہوتا، تو یہ اتنی آسانی سے کہ ہمارے پاکستان کے ایمبیسڈر کو اس طرح سے ڈیپورٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ڈیپورٹ کرتے تو پھر اس کا جواب عمران خان کی جانب سے دیا جانا تھا، اور عمران خان نے ان کا منہ توڑ جواب دینا تھا، عمران خان نے ان کا منہ توڑ جواب دے کے ان کو سبق سکھانا تھا، اور ان کو بتانا تھا کہ آپ کی جانب سے یہ جو حرکت کی گئی ہے یہ انتہائی شرمناک ہے، اور یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور انہیں بتانا تھا، ان کو ریلائز کروانا تھا۔ لیکن آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں، پورا کا پورا گورنمنٹ کا سٹرکچر، پوری کی پوری گورنمنٹ اس وقت سوئی ہوئی ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے اس بات کی، ان کو ذرا بھی اس چیز کی شرم نہیں محسوس ہو رہی کہ پاکستان کے ایک ایمبیسڈر کو نکال کے باہر پھینکا گیا، اس کو ڈیپورٹ کیا گیا، اس کو نکال دیا گیا، اور ان کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا، اور انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں، اور انہیں بالکل بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں سے بندے کو نکال دیا گیا ہے اور باہر پھینک دیا گیا ہے، اور یہ اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح سے ستو پی کے سو رہے ہیں، اور انہیں نہ ان کا فارن آفس اور نہ ہی یہ بذات خود کوئی ایک کسی کی جانب سے اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ نہیں آئی یا اس معاملے کو کنڈیم نہیں کیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے ڈرے ورڈ سہمے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آ جائیں جو اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جس طریقے سے زیلنسکی کو ذلیل کیا گیا، زیلنسکی کو جس طریقے سے اسے وائٹ ہاؤس کے اندر بلا کے ذلیل و رسوا کیا گیا، ذلت کا اس کو سامنا کرنا پڑا، وہاں پر اسے ذلیل کیا گیا، تو پورا ایک یورپین اتحاد جو ہے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، زیلنسکی کے پیچھے، اور اس طرح سے یورپ اور امریکہ دو بلاکس بن گئے۔ اب یہ جو یورپ کا بلاک بنا، اس کے اندر کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھی اس زیلنسکی کو سپورٹ کیا، ان کے اوپر بھی پریشر آیا، ان کے اوپر کینیڈا کے اوپر ٹیرف لگا، پابندیاں لگی، سینکشن لگی۔ دیکھیں یہاں پر پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے، پاکستان کے اوپر پابندی لگ جائے گی، پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گی تو کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں، ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے، لیکن ان کو اندازہ نہیں کہ اس کا
कॉन्सिक्वेंस या इसका नतीजा कितना ख़तरनाक हो सकता है, इसका नतीजे कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। अब देखिए कनाडा के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया है और कनाडा के वज़ीर आज़म घर चला गया है, कनाडा के वज़ीर आज़म की छुट्टी करवा दी गई है। उधर अब सऊदी अरब के अंदर एक बड़ी अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है। सऊदी अरब के अंदर अब एक इंतहाई अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है। सऊदी अरब ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी करवाने का फैसला किया था और इसमें अमेरिका और रूस के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन उसमें यूक्रेन को बिल्कुल इर्रेलेवेंट रखा गया, यूक्रेन के सदर को भी इर्रेलेवेंट रखा गया, उसको बुलाया नहीं गया। उसके ऊपर फिर उसने तशवीश का इजहार किया था, उसने अपना एतराज़ किया था, उसने अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया था कि मेरे मुल्क के फ़ैसले हो रहे हैं, मेरे मुल्क के मुतालिक बात हो रही है और मैं उसके अंदर शामिल नहीं हूँ। फिर आखिरकार जो ज़ेलेंस्की है यूक्रेन का सदर, वो भी वहाँ पर पहुँचा है सऊदी अरब के अंदर, और अब सऊदी अरब के अंदर जो है कि तमाम की तमाम चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। सीज़ फायर के ऊपर काम हो रहा है और सीज़ फायर के ऊपर बात हो रही है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान सीज़ फायर होनी चाहिए, उनके दरमियान जंग बंदी होनी चाहिए और इनके दरमियान जो जंग है वो ख़त्म होनी चाहिए। तो इस हवाले से अमेरिका के नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद हैं, रूस के नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद हैं और यूक्रेन के तो अब सदर जो हैं वो बज़ात ख़ुद वहाँ पर पहुँच गए हैं और उन्होंने वहाँ पर जाके इस हवाले से मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात भी की है और ये पूरा मामला जो है वो डिस्कस किया गया है। देखिए ये बड़ा ज़रूरी हो चुका है। मोहम्मद बिन सलमान अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, लीडिंग रोल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक आलमी लीडर के तौर पर सामने आए हैं। यही वाली पोजीशन जो है वो कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले इमरान खान के पास थे। इमरान खान आलमी लेवल के जितने मामला थे, आलमी लेवल के जितने तनाज़ात थे, उनका हल निकाल रहा था, उनका सलूशन निकाल रहा था और सबसे बड़ा जो सलूशन निकाला गया था इमरान खान की जानिब से वो अफ़गानिस्तान का मसला था। अफ़गानिस्तान के अंदर जो है तालिबान के साथ बातचीत, अमेरिका के साथ तालिबान और अमेरिका के दरमियान बातचीत और इनकी एक सेटलमेंट करवाना और फिर यहाँ से नेटो और अमेरिका की फ़ौज को निकलवाना, ये इमरान खान का क्रेडिट है। ये इमरान खान ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये काम किया था। फिर इमरान खान ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी दोस्ती का इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि बाद में चीन ने इस मंसूबे के ऊपर अमल दरामद किया और इस मिशन को मुकम्मल किया। तो आज देखिए मोहम्मद बिन सलमान आलमी सतह के ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लीड कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो ये बड़े बड़े तनाज़ात जो हैं इनको मैनेज कर रहे हैं और इनका हल निकाल रहे हैं, इनका सलूशन निकाल रहे हैं और इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हो सकता है कि अगले चंद दिनों के अंदर ये जंग बंदी हो जाए, लेकिन जंग बंदी के साथ साथ लगता है कि ज़ेलेंस्की को भी घर जाना पड़ेगा, ज़ेलेंस्की की भी छुट्टी हो जानी है और ज़ेलेंस्की को भी घर भेज दिया जाएगा। वहाँ पर नई लीडरशिप आ जाएगी, वो लीडरशिप जो है वो आके जंग बंदी करेगी और जंग बंदी की सूरत में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस बात को समझ सकती है।